بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھ سے ہی ڈرو۔ اب جو آیتیں پیش کی جا رہی ہیں ان آیتوں میں اس کی دلیلیں بیان ہو رہی ہیں کہ چونکہ جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، تو جب سب اللہ ہی کا ہے تو پھر ڈرنا بھی صرف اسی سے چاہیے، کسی اور سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ تو ارشاد فرمایا وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اسی کی فرما برداری لازم ہے۔ افغیر اللہ تتقون، تو کیا اللہ کے سوا کسی دوسرے سے ڈرو گے؟ یعنی جب سب اللہ ہی کا ہے، جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، کائنات کے کسی بھی گوشے میں سب اللہ کا ہے، تو پھر اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہاں پر یہ ایک سوال کیا جا سکتا ہے کہ جب صرف اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے تو ہم تو دنیا کے انسانوں سے بھی ڈرتے ہیں، حاکم اور بادشاہ سے ڈرتے ہیں، اور بھی جو عہدیدار ہیں یا کسی اور طریقے سے پاور رکھتے ہیں ہم ان سے بھی ڈرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا صرف مجھی سے ڈرو، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ یہاں پر ڈر سے مراد ہے الوہیت کا خوف، یعنی رب ہونے کے اعتبار سے ہم صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ جس طریقے سے جو مشرک ہیں یا کافر ہیں وہ کبھی چاند سے ڈرتے ہیں، کبھی سورج سے ڈرتے ہیں کہ چاند ہمیں نقصان پہنچا دے گا، سورج ہمیں نقصان پہنچا دے گا، پیپل کا درخت ہے، گائے ہے، اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، نہیں تو یہ ہمیں نقصان پہنچا دیں گے۔ ان کو یہ جو ہے وہ معبود سمجھتے ہیں اور معبود سمجھ کر کے ان سے ڈرتے ہیں۔ تو اس طرح کا جو ڈر ہے وہ اللہ کے سوا ہم کسی اور سے نہیں رکھتے۔ کسی اور سے ڈرتے ہیں تو وہ دنیا کے کسی معاملے کی وجہ سے ہے، لیکن اگر خدا سمجھ کر معبود سمجھ کے ہم ڈرتے ہیں تو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں پہ جو فرمایا گیا مجھی سے ڈرو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خوف جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے روک دے وہ منع ہے، یعنی ایسا نہ کرو کہ تم کسی سے ڈر کر کے اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جاؤ، جیسے بادشاہ کے خوف سے نماز روزہ چھوڑ دو، حکومت کے ڈر سے زکوٰۃ دینا چھوڑ دو، یا پھر جو ہے وہ بیوی بچوں کے خوف سے جو ہے وہ تم گناہ کرنے لگ جاؤ اور اللہ کا خوف اپنے دل میں نہ رکھو۔ تو اس طرح کا خوف جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے رکھنے سے منع کیا گیا، جس میں بندہ اللہ کی ناراضگی مول لے اور گناہ کا ارتکاب کرے، نیک کام سے رک جائے، اس طرح کا خوف منع ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اگر اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی بات کی جائے، جب ہم آیت کریمہ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو وہابیہ اور یہ جتنے غیر مقلدین اور جتنے بھی یہ گمراہ فرقے ہیں وہ اہل سنت پر یہ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں، روزانہ تم لوگ نماز میں کہتے ہو صرف اللہ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں، اللہ تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو تم کبھی غوث پاک سے مدد مانگتے ہو، کبھی خواجہ غریب نواز سے مدد مانگتے ہو، کبھی جو ہے وہ کسی اور سے مدد مانگتے ہو۔ تو ایسے موقع پر یہ ہمارے اوپر شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں کہ صرف اللہ سے مانگنا چاہیے، تم اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگتے ہو لہذا مشرک ہو گئے۔ تو اگر ہم یہی سوال اگر پلٹ کر کے ان سے کریں، اللہ نے یہاں پر بھی تو یہی فرمایا کہ مجھی سے ڈرو، فرمایا مجھی سے ڈرو، اس کا مطلب ہے کہ میرے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرو،
تو اس کا مطلب ہوا کہ جب تم اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈر رہے ہو تو تمہاری توحید کہاں گئی؟ تم تو توحید کے علمبردار ہو، کہتے ہو ہم توحید پہ چلنے والے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں مانگتے، تو پھر اللہ نے فرمایا مجھی سے ڈرو، تو اللہ کے سوا کسی اور سے کیوں ڈرتے ہو؟ اب یہاں پہ وہ یہ جواب دیں گے کہ نہیں یہ مراد ہے وہ مراد ہے، تو جب ہم وہاں پہ جواب دیتے ہیں کہ صرف اللہ ہی سے مدد مانگنا چاہیے، تو ہم اللہ سے خدا سمجھ کے مدد مانگتے ہیں اور اللہ کے بندوں سے بندہ سمجھ کے مدد مانگتے ہیں، اور اللہ والے جو مدد کرتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مدد کرنے کی جو طاقت دی ہے اس سے وہ مدد کرتے ہیں۔ تو ہم جب یہ سب بیان کرتے ہیں تو کہتے نہیں تم لوگ راستہ نکال رہے ہو، گلی نکال رہے ہو، نہیں یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ تم جا کر کے جو ہے وہ شرک سے بچنا چاہ رہے ہو، یہ شرک ہی ہے، تو پھر یہاں پہ وہ لوگ بچنے کا کون سا راستہ رکھتے ہیں بتائیں؟ یہاں پہ تو اللہ نے فرمایا میرے علاوہ کسی سے نہ ڈرو، مجھے سے ڈرو۔ تو اب دنیا میں کوئی وہابی، دیوبندی، غیر مقلد کوئی ایسا ہم کو نظر آئے گا جو صرف اللہ ہی سے ڈرتا ہے، کسی اور سے نہیں ڈرتا؟ سگنل پہ کوئی اگر ٹریفک پولیس والا کھڑا ہے تو اس سے نہیں ڈرتا، سگنل توڑ کے نکل جاتا ہے، مجھے اللہ کے علاوہ کسی سے ڈر نہیں لگتا ہے؟ کوئی ملے گا ایسا دنیا کے اندر؟ تو جب اپنی بات آتی ہے تو سارے راستے نکل جاتے ہیں، اور جب اہل سنت پہ اعتراض کرنا ہوتا ہے تو سارے راستے بند کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو راستے ہمیں اسلام نے عطا فرمائے ہیں وہ راستے کسی گمراہ کے بند کرنے سے بند نہیں ہو جائیں گے۔ تو فرمایا گیا کہ افغیر اللہ تتقون، اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرو گے؟ یہاں پر جو یہ دلیل دی گئی یہ بہت بڑی دلیل ہے، اللہ ہی سے ڈرو، اس کی بہت بڑی دلیل دی گئی کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب اللہ کا ہے، ہر شے اس کے قبضے میں ہے۔ کسی شخص کے کسی چیز پر قبضہ کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو ساری چیزوں کا مالک ہے۔ اسی لیے صوفیاء کرام نے فرمایا ساری دنیا مل جائے، ساری دنیا کی طاقتیں مل جائیں اور یہ چاہیں کہ ہم کسی بندے کو ذرہ برابر نقصان پہنچا دیں، اللہ نہ چاہے تو نہیں پہنچا سکتے وہ نقصان۔ اور اگر ساری دنیا مل جائے، پوری طاقت لگا دے، ہم کسی بندے کو تھوڑا سا فائدہ پہنچاتے ہیں اور اللہ نہ چاہے تو فائدہ پہنچا ہی نہیں سکتے۔ تو سب کچھ جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے، تو اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اگر کوئی کچھ کرتا ہے تو رب کی مرضی سے کرتا ہے۔ اب یہاں پہ جو فرمایا گیا کہ جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے، تو کسی چیز کے مالک ہونے پر، کسی پر قبضہ ہونے کے چار طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ ہے غضب کے ذریعے، کسی کو زبردستی اس طرح کرنا، تو یہ تو جائز نہیں ہے قبضہ کرنا زبردستی۔ دوسرا ہے ملکیت کی بنیاد پر، آدمی خرید لے یا کسی بنیاد پہ اس کا مالک ہو جائے، تو یہ جو قبضہ ہے یہ تو بندوں کو مل جاتا ہے۔ تیسرا جو ہے وہ غلام ہونے کی وجہ سے، جیسے پہلے غلام ہوتے تھے ان کو خرید لیتے تھے تو وہ غلام بن جاتے تھے تو ان پر قبضہ مل جاتا تھا۔ یہ تین قبضے ہو گئے، پہلا قبضہ یہ غصب کر کے یا غضب کر کے، اور دوسرا قبضہ کسی کو غلام بنا کر، تیسرا مالک بن کے خرید وغیرہ کر۔ لیکن چوتھا جو قبضہ ہے مخلوقیت کے اعتبار سے، یہ قبضہ اللہ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ کسی کا خالق ہونا، کسی کا سچا حقیقی مالک ہونا، یہ قبضہ اللہ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے، یہ قبضہ صرف اللہ کو حاصل ہے۔ تو فرمایا جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں سب کا مالک اللہ ہے، یعنی سب اللہ کے قبضے میں ہے، سب کا خالق وہی ہے۔ اللہ کے علاوہ کائنات کے اندر کوئی کسی کو بنا نہیں سکتا، پیدا نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ مچھر کا پر بھی نہیں بنا سکتا کوئی۔ لوگ بڑے دعوے کرتے ہیں کہ خدا کا کوئی وجود نہیں ہے، ہم نے ہوائی جہاز بنا کے اڑا دیا، وہ کر دیا، وہ کر دیا۔ ہم سیدھی سی بات کہتے ہیں، اللہ نے جو طاقت دی بنانے کی وہ تم نے بنایا، اللہ نہ چاہے تو تم لوگ کچھ نہیں کر سکتے، اور اگر تمہیں کرنا ہے تو مچھر کا ایک پر بنا کر کے دکھا دو، مکھی کا جو ہے وہ ایک پر بنا کے دکھا دو، چونٹی کا ایک پاؤں بنا کر کے دکھا دو، ساری دنیا مل کر بھی نہیں بنا سکتی۔ سب چیزوں کا جو خالق ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو فرمایا فغیر اللہ تتقون، اے نام کے توحید کا دعویٰ کرنے والوں، کیا غیر اللہ سے ڈرتے ہو؟ تو ہم تو اگر اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتے ہیں تو اس ڈرنے کا معنی میں نے ابھی بتا دیا، لیکن صوفیاء کرام تو اللہ کے علاوہ کسی کا خوف دل میں رکھتے ہی نہیں ہیں۔ اور جب بندہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر ساری کائنات اس سے ڈرتی ہے، شیر بھی اس سے ڈرتا ہے، جنگل کے درندے بھی ان سے ڈرتے ہیں۔ اسی لیے دیکھا گیا بزرگوں کو کہ جنگ چل رہی ہے، دونوں طرف سے تلواریں اور سر کٹ کٹ کے گر رہے ہیں، اور بیچ ایک دم جنگ کے میدان میں اللہ اکبر کہہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ کہا کیوں؟ کہا بس
اللہ جب تک نہیں چاہے گا تب تک کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو یہ صحیح معنوں کے اندر اللہ سے ڈرنے والے صوفیاء کرام تھے. ان کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں تھا اور وہ اللہ سے اس قدر ڈرتے تھے. اللہ اکبر. حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اے اللہ اپنا خوف مجھے دے دے. تو اللہ نے اپنے خوف کا دروازہ جب میرے اوپر کھولا تو میرے دل میں اللہ کا اتنا ڈر پیدا ہو گیا, اتنا ڈر پیدا ہوا, مجھے لگا کہ میں پاگل ہو جاؤں گا. تب میں نے اللہ سے دعا کی اللہ میرے بس کی بات نہیں ہے. تو پھر اللہ نے مجھے عافیت عطا فرمائی. تو اللہ سے وہ اس قدر ڈرتے تھے. ایک نیک شخص بہت رویا کرتے. لوگوں نے پوچھا روتے کیوں ہو؟ کہا میں ڈرتا ہوں کل قیامت کے میدان میں کہیں یہ اعلان ہو کہ اب سب لوگ آ جاؤ, اب اللہ تعالیٰ آج تمہارے اعمال کا بدلہ دینے والا ہے. بس مجھے اس کا ڈر لگتا ہے. اعمال اچھے ہیں نہیں, اور اللہ تعالیٰ جب اعمال کا بدلہ دے گا تو پھر برے اعمال کی سزا جو ہے وہ کتنی سخت ہوگی. حضرت امام سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں. ان کا تو عالم یہ تھا کہ رات میں جب یہ اٹھا کرتے تھے تو جو ہے وہ اپنی ناک پہ ہاتھ لگا کے دیکھتے تھے, سے ہاتھ پھیر کے دیکھتے تھے کہ میرا سب چہرہ وغیرہ سلامت ہے کہ نہیں. یعنی اللہ کا خوف ان کے دل میں اتنا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری شکل جو ہے وہ بگاڑ کے مست کر دی ہو اور میرا چہرہ بگڑ گیا ہو. اسی لیے بزرگوں کو دیکھا گیا کہ وہ رات میں اٹھ کر کے آئینہ دیکھتے تھے. چہرہ دیکھنے کے لیے نہیں, وہ آئینہ اس لیے دیکھتے تھے کہ آج میں نے دن بھر جو گناہ کیے, حالانکہ گناہ وہ کرتے نہیں تھے لیکن اللہ کا خوف ہی اتنا زیادہ تھا, ڈرتے تھے آج میں نے دن میں جو گناہ کیے کہیں ایسا نہیں کہ میرے دن کے گناہوں کی وجہ سے رات میں اللہ نے میرا چہرہ کالا کر دیا ہو. تو اٹھ کر کے رات میں وہ جو ہے وہ باقاعدہ آئینہ دیکھتے. اور عالم ان کا یہ تھا اگر آندھی چلتی طوفان آتا تو کہتے ہیں یہ میرے گناہوں کی وجہ سے آیا ہے. تو افغیر اللہ تتقون, صحیح معنوں کے اندر اللہ سے ڈرنے والے وہ صوفیاء کرام تھے. اللہ نے ان کے دل کے اندر اتنا خوف پیدا کیا تھا. اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دل میں دو ڈر جمع نہیں کرے گا. ایک دل میں اللہ تعالیٰ دو ڈر جمع نہیں کرے گا. یعنی جو بندہ دنیا میں اللہ سے ڈرے گا آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے خوف سے نجات عطا فرمائے گا, اور جو دنیا میں اللہ سے نہیں ڈرے گا آخرت میں وہ لرز رہا ہوگا, کانپ رہا ہوگا, خوف سے جو ہے اس کی حالت خراب ہوگی. اور اسی طرح دو خوف کسی دل میں جمع نہیں ہوتے. جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے پھر مخلوق کا ڈر اس کے دل سے نکل جاتا ہے, اور جو بندہ مخلوق سے ڈرتا ہے تو پھر جو ہے وہ پھر اللہ کا ڈر اس کے دل کے اندر نہیں پیدا ہو پاتا. اسی لیے آپ دیکھیں بزرگان دین کو بڑے بڑے جابر ظالم بادشاہوں کے سامنے ایسے سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے, کوئی ڈر ہی نہیں لگتا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل میں اللہ کا خوف اتنا زیادہ تھا کہ مخلوق کی ان کی نظر میں کوئی ڈر کی حیثیت ہی نہیں تھی ان کی نگاہوں کے اندر. آپ دیکھیں حجاج ابن یوسف جیسے ظالم اور جابر شخص حاکم کے سامنے جو ہے وہ ہمارے بزرگان دین ایسے سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے تھے اور کوئی خوف بھی نہیں کرتے تھے. اور آپ دیکھیں بزرگوں کی تاریخ کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا, اور باقاعدہ بزرگوں نے اس بات کو فرمایا بھی ہے کہ جو بندہ سنت پہ عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کا خوف اس کے دل سے نکال دیتا ہے, اور ظالم اور جابر لوگ اس سے ڈرا کرتے ہیں. اب دیکھیں ہارون رشید ہیں یا بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں. ہارون رشید کا عالم یہ تھا کہ ایک بار کہیں سے ٹیکس آتا تھا کسی غیر مسلم ملک سے, ٹیکس لینے کے لیے ان کی طرف سے کوئی گیا, اس نے ٹیکس دینے سے انکار کر دیا اور سخت جواب دیا اس نے. جب وہ خط ہارون رشید کے دربار میں پہنچا, اب ہارون رشید کے دربار اس کے روب و جلال کا اندازہ لگائیں. عالم یہ ہے جب خط اس کے دربار میں پہنچا تو خط پڑھنے والے سے کہا خط پڑھو, تو کانپ رہا ہے, خط نہیں پڑھ رہا ہے. کہا خط پڑھو, تو اس کی حالت خراب ہے, وہ پڑھنے کی طاقت ہی نہیں رکھ رہا ہے. ہارون رشید نے غالباً اس کے ہاتھ سے خط لیا اور خود پڑھنے لگا. اس میں جو اس نے لکھا تھا ٹیکس دینے سے انکار کیا تھا اور بغاوت کی تھی. ہارون رشید نے قاصد سے کہا کہ اس پہ جواب لکھو. جواب کے اندر اس نے, اب اس کو ہارون رشید کو جو غصہ آیا تھا اس کے بارے میں روایتوں میں آتا پورا دربار بھرا ہوا تھا. جب ہارون رشید نے وہ خط پڑھا تو اس کے غضب کا یہ عالم ہوا, پورا دربار بھاگ گیا, سب بھاگ گئے. یعنی اتنا روب و جلال تھا اس بادشاہ کا. اس نے جواب کے اندر لکھوایا کہ اے کتے, جواب وہ نہیں ہے جو میں لکھ کر کے بھیج رہا ہوں, جواب وہ ہے جو خود تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. تو اتنا سخت قسم کا بادشاہ, لیکن اللہ والوں کو جب وہ دیکھتا تو اس کے دل میں کیسا ڈر پیدا ہو جاتا. آپ دیکھیں حضرت فضیل بن عیاض, بہت سارے بزرگان دین کی بارگاہ میں جاتا تھا تو ایک ادنا غلام کی طرح وہ لرزتا ہوا جاتا تھا.
تو یہ تھا اللہ والوں سے اس کے ڈرنے کا، کیونکہ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر سب جو ہے وہ اس سے ڈرنے لگ جاتے ہیں. فرمایا فغیر اللہ تتقون، تو کیا اللہ کے سوا کسی دوسرے سے ڈرو گے؟ اب اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا.